ام المومنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یہودی مکے میں رہتا تھا. جس رات حضور پیدا ہوئے اس کی صبح وہ سب قریشیوں کے پاس آیا اور کہنے لگا کیا تمہارے ہاں آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں. کہنے لگا معلوم کرو. جب معلوم کیا تو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ کے ہاں بیٹا ہوا. اس نے کہا کیا بات ہے؟ لوگوں نے اس سے پوچھا. اس نے کہا آج کی رات اس امت کا نبی پیدا ہوا. اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشانی ہے مہر نبوت. قریش نے جب تحقیق کیا تو پتا چل گیا. وہ لوگوں کے ساتھ آپ کی والدہ ماجدہ کے پاس آیا. آپ نے قریش کے کہنے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے کیا. اس یہودی نے جب مہر نبوت دیکھی بے ہوش ہو کے گر پڑا اور لوگوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہنے لگا بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی. اے گروہ قریش سن لو اور خوش ہو جاؤ. یہ نبی ہیں اور یہ تم پر ایسا غلبہ حاصل کریں گے کہ مشرق و مغرب ان کے نام سے گونجا کریں گے. یہ تمام نشانیاں میں نے آپ کو بتائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اسی حوالے سے قصیدہ بردہ میں بھی ہے نا ابانا مولدہ عن طیب انصری یا طیب مبتدأ منہ ومختتمی. میں مختصر کر رہا ہوں. ابو لہب بیٹھا ہوا تھا. اس کی لونڈی سویبہ نے جا کے خوشخبری سنائی تیرے بھائی عبداللہ کے گھر بہت خوبصورت لڑکا ہوا ہے، بیٹا ہوا. وہ واقعی خوش ہوا. اپنی انگلی کے اشارے سے اس نے اس کو آزاد کر دیا. نبی کی صرف خبر دینے سے غلامی سے نجات مل گئی. نبی کتنا فیض پہنچا رہے ہیں. خبر دی تو غلام سے آزاد ہو گئی. تو آج ہم خوشی منائیں گے تو کیا جہنم سے آزاد نہیں ہوں گے؟ ہم سب کو خوشی ہے یا نہیں؟ اونچی. وہ بچیاں گاتی تھی مدینے والی ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی. حضور نے فرمایا تمہیں کس بات کی خوشی ہے؟ تو وہ کہتی تھیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. یا اللہ تو نے زمین کا فرش کیوں بچھایا؟ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا؟ سورج چاند ستاروں کے قمقمے کیوں روشن کیے؟ یہ سبزہ و پہاڑ یہ ساری دنیا کیوں چمکائی کیوں بنائی؟ آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے. تم لوگ اپنی نیند چھوڑ کر کیوں آئے ہو؟ اتنی رات تک کیوں جاگ رہے ہو؟ جھنڈے کیوں لہرا رہے ہو؟ گھر کیوں سجا رہے ہو؟ خوشیاں کیوں منا رہے ہو؟ تو ہر سنی کہتا ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. میرے آقا کریم کی ولادت ہوئی. حضور اس جہان رنگ و بو میں تشریف لائے. اور کوئی اپنا محبوب نہیں دیتا. آپ کسی سے کو پیسے دے دو دے دے گا، سامان دے دو دے دے گا. محبوب مانگو کوئی دیتا؟ ہم نہیں دیتے. اللہ کا کتنا کرم، جس حبیب کی خاطر کائنات بنائی وہ اپنا حبیب بھی عطا فرما دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر کتنے معجزات ظاہر ہوئے، کتنی برکتیں ظاہر ہوئیں. ان کی ایک تفصیل. سب سے پہلے حضور کی والدہ نے دودھ پلایا، سویبہ نے پلایا. پھر حضرت حلیمہ کے ہاں آپ تشریف لے گئے. یہ رضائی مائیں ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اس کائنات میں نور آیا، خوشیاں آئیں، رحمتیں آئیں، برکتیں آئیں. اللہ 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 لا الہ اللہ اللہ آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار. پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم، پڑھتے ہیں صلی اللہ
اللہ وسلم آج درو دیوار نبی جی اللہ 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 لا الہ 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم 12 ربیع الاول کو وہ آیا در یتیم ماہ نبوت میرے رسالت ماہ نبوت میرے رسالت صاحب خلق عظیم نبی جی اللہ اللہ لا الہ الا ہو اللہ اللہ میرے آقا کریم تشریف لائے رونق آئی بہار آئی نور آیا رحمت آئی خیر آئی ہم سب نے محبت سے جمع ہو کر ان کا کچھ ذکر سنا اور سنایا رات بھی پیاری ہے اور آنے والا دن بھی بہت پیارا ہے صحابہ کی سنت میں ہم نے جلوس بھی نکالنا ہے ہر سنی کو چاہیے اچھے عمدہ اگر نئے کپڑے بنائے تو بہت اچھی بات ہے اعلی حضرت اس عید پہ نیا جوڑا بناتے تھے کیونکہ یہ سب سے بڑی عید ہے تو آپ لوگ ہو سکے نئے کپڑے پہنو غسل کرو خوشبو لگاؤ درود و سلام گھر میں بھی کرو اور مرد حضرات سارے کل جلوس میں آئیں ہم یہاں سے جلوس لے کے جائیں گے چھوٹا سا ہوتا ہے ہمارا راستہ زیادہ نہیں ہے اور جا کر پھر بڑے جلوس میں ملتے ہیں نشتر پارک جاتے ہیں آپ سب نے جلوس میں شرکت اور ابھی اگر جاؤ گھر میں 1-8 گھنٹہ کمر سیدھی کرنی ہو تو صبح صادق میں سب اٹھ جانا گھر والے بچے بوڑھے سب اٹھ جانا گھر کی لائٹیں کھول لینا منہ مدینے کی طرف کر لینا اور سلام پڑھ لینا سارا سال آپ کے گھر میں برکت ہوگی میلاد منانے سے رحمت ہوگی کرم ہوگا تو ہم سب نے کوشش کرنی ہو سکے تو غریبوں کو کپڑے دیں کھانا دیں کسی کی فیس دیں کسی کی شادی کرا دیں اس طرح بھی میلاد منائیں نیکی کرنی ہے اور نبی کا میلاد مناتے ہوئے یہ وعدہ کرنا ہے کہ وہ جس کے لیے آئے تھے ہم بھی وہی کام کریں گے جو انہوں نے سکھایا اس پر عمل کریں گے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں ہمت نہیں تھی